پنجاب میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات ایک مرتبہ پھر ملتوی ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو حالیہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے وہ پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2022 کے تحت کیا ہے، جس میں ڈی لیمیٹیشن کا شیڈول جاری کیا گیا، لیکن گورنر پنجاب نے کہا ہے کہ وہ کل یعنی پیر کو پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 پر دستخط کرنے جا رہے ہیں۔ ظاہر نیا قانون بنے گا، اس کے تحت قوانین آئیں گے، پھر نوٹیفیکیشن جاری ہوں گے، سیکرٹری بلدیات پورا پروسیس لے کے چلے گا، الیکشن کمیشن آف پاکستان دوبارہ سے شیڈول جاری کرے گا، اور پھر یہ پورا مرحلہ ہے جو کہ جاری و ساری رہے گا۔ پچھلے 3 سال سے ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اور دوسرا پھر اس ایکٹ کے اندر بہت ساری تبدیلیاں لائی گئی ہیں جو زیادہ تر مقامی حکومت کی جو طاقت اختیار ہے اس کو سارا کا سارا ابزارب کر دیا گیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ڈومین کے اندر۔ اور اس ایکٹ کے تحت 5 قسم کی حکومتیں قائم ہونی ہیں لوکل سطح کے اوپر۔ نمبر 1 یونین کونسل ہوگی، پھر تحصیل کونسل ہوگی، میونسپل کمیٹیز، میونسپل کارپوریشنز اور ٹاؤن کارپوریشنز۔ اور جو یونین کونسلر منتخب ہوگا وہ ووٹ کے ذریعے ہوگا، یعنی یونین کونسل کے 9 ممبرز ہوں گے، باقی 4 جو ہے آپشنل ممبرز ہوں گے۔ وہ اس کے لیے میٹرک ہونا کی تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے، شرط ہے۔ پھر اسی کے بعد جو چیئر پرسن اور وائس چیئر پرسن منتخب ہوگا وہ سلیکٹ کیا جائے گا ان یونین کونسلرز کی جانب سے، اور پھر جو میئر اور وائس میئر ہوں گے وہ بھی سلیکٹ کیے جائیں گے، اور جن کی تعلیم کی جو شرط رکھی گئی ہے وہ چیئرمین اور وائس چیئرمین کی فے رکھی گئی ہے، جبکہ جو میئرز اور وائس میئرز ہوں گے ان کی جو شرط ہے وہ گریجویشن رکھی گئی ہے۔ ایک تو یہ معاملہ ہے۔ دوسرا، جو لوگ جیتیں گے وہ جیتنے کے بعد کسی پارٹی کا حصہ بن سکتے ہیں، یعنی حکومت نے یہ بھی ایک آپشن رکھ دیا ہے تاکہ اگر اس کا اگر وہ کھڑا نہیں کرتی اپنا نمائندہ حلقے کے اندر تو جیتنے والا بھی اس کے ساتھ شامل ہوگا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ یہ غیر جماعتی بنیادوں پر الیکشن ہوں گے، لیکن یہ شرط رکھ دی گئی ہے کہ جو جیتے گا اس میں شامل ہو جائے گا۔ تو ایک راستہ نکال لیا حکومت نے کہ اگر وہ اپنا بندہ وہاں پہ کھڑا نہیں کرتی اور ہارتی ہے تو اس سے اس کو بچت ہو جائے کہ وہ ہاری نہیں بلکہ جیتا ہوا بندہ اس کے ساتھ آ کے شامل ہو گیا۔ پھر جو یونین کونسل کے بعد جو ضلع کونسل تھی پہلے، اس کو ختم کر کے ڈسٹرکٹ اتھارٹی قائم کر دی گئی اس ایکٹ کے تحت، جس کا جو چیئرمین ہوگا یا جو ہیڈ ہوگا وہ آپ کا ڈپٹی کمشنر یا کمشنر ہوگا۔ لہذا جو انتخاب کے بعد منتخب ہوتا بھی ہے بندہ تو وہ کسی قسم کے اختیار اس کے پاس نہیں ہوں گے۔ جہاں تک جو ذمہ داریاں اس کا معاملہ ہے اس کو اگر دیکھیں تو جو یونین کونسل کی پہلے سے ذمہ داریاں ہیں، یعنی شادی اور فوتگی اور اس کے بعد ڈیتھ اور خلا، اور جو وہ پہلے اندراج کرا اسی طرح سے وہ اندراج کریں گے۔ پھر جو اسٹریٹ لائٹس ہیں، صفائی ستھرائی کے معاملات ہیں، پانی کی دستیابی ہے، یہ والے معاملات مقامی حکومت کے جو نمائندہ ہوگا اس کی اختیارات میں آئیں گے، اس کی ذمہ داری میں آئیں گے۔ لیکن جو تعلیم، صحت اور دیگر معاملات ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے جو ڈسٹرکٹ اتھارٹی ہوگی اس کے ہوگی، اور اس کا جو ہیڈ ہوگا ظاہر ڈپٹی کمشنر یا کمشنر ہوگا، اور یوں یہ ساری پاور مقامی سطح پر ہونے کی بجائے وزیر اعلیٰ کے پاس ہوگی۔ جبکہ پاکستان کا جو آئین کا آرٹیکل 140 ہے وہ واضح طور پر کہتا ہے کہ یہ جتنی پاور ہے، اختیارات ہیں، ذمہ داریاں وہ نچلی سطح پر جانی چاہیے، جس میں فائنینشیل بھی ہے، ایڈمنسٹریٹو بھی ہے اور پولیٹیکل، یہ تینوں چیزیں نیچے جانی چاہیے۔ لیکن ظاہر قانون ہم اس طرح سے بناتے ہیں تاکہ فائدہ وزیر اعلیٰ کا ہی ہو۔